ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ المدحتہ القائلون ولا یعصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتت بالصخور میدان ارضہ جلت عظمت۔ الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، مولاوی حیدر کرار عاشق و حسین ابن علی خالق کائنات ہم سب کا اپنی اس پاک درگاہ میں آیا قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر آپ اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو فاتبعونی میرے رسول کی اتباع کریں۔ اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یعنی خالق کائنات نے بالخصوص ان لوگوں سے جو اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اتباع کر۔ اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ اگر اس کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے۔ ماں کی محبت سے بڑھ کر اگر کسی کی محبت ہے تو خالق کی محبت ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے پھر کیا کہنے اس شخص کے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ایک کو تھوڑی کم صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ اتباع رسول کے نتیجے میں مسلمان فخر کرتے ہیں اس بات پر، فخر کرتے ہیں اس بات کر کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن کتاب بھی ایک ہے، لیکن ہم دنیا میں مختلف نظر آتے ہیں اس بات پر فخر کرتے ہوئے کہ ہمارے پہلے کا جو فرمان ہے آخری کا بھی وہی فرمان ہے، جبکہ میں یوں کہوں گا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، یہ کل کے کل محمد ہیں۔ لیکن اس بات پر ایک مثال دینا چاہوں گا، اب میں دیکھنا چاہوں گا آپ کتنے بیدار ہو کے سن رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اکرم کے بعد، میں مثال دے رہا ہوں توجہ سے سنیے گا، پیغمبر اسلام کے بعد یہ 14 کے 14 محمد ہیں۔ یا علی زندہ باد، مردہ آباد، بے شمار۔ اب آپ توجہ فرمائیں معصوم کتنے ہیں؟ علی والے جو بیٹھے ہیں تو میں نے مثال بھی یہی سمجھی جو یہی دی جائے کہ معصوم ہے 14، معصوم ہے 14۔ پیغمبر خاتم النبیین کو ملا کر شیعان حیدر کرار کے نزدیک معصوم ہے 14۔ میں نے کہا ہے کہ پیغمبر کے بعد 14۔ اب میں نے غلطی کہاں سے کی؟ میں مثال دے رہا ہوں، میں نے غلطی کہاں سے کی؟ غلطی ابتدا سے کی۔ کہنا چاہیے تھا کہ پیغمبر کو ملا کر، پیغمبر کو ملا کر 14، میں نے کہا پیغمبر کے بعد 14۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم تو پھر 15 ہو گئے، تو غلطی ہوتی ہے ابتدا سے۔ اس مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج اگر مسلمان تفرقے میں ہیں اور اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ غلطی ابتدا سے ہوئی ہے، پہلے سے یہ غلطی ہوئی۔ ایک واقعہ دے کر آپ کو نتیجہ عرض کروں گا کہ ایک فتح مکہ سے ایک رات پہلے کا واقعہ، ایک مومن، ایک مسلمان اور ایک کافر مکہ کی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے۔ مومن مسلمان کا نام عباس ابن عبد المطلب تھا، کافر کا نام ابو سفیان تھا۔ جب یہ گزر رہے تھے تو وہاں سے ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان نے بڑھ کر کہا کہ اے عباس ابن عبد المطلب، کیا تجھے نہیں پتا تیرے پیٹھ پیچھے محمد نے، تیرے پیٹھ پیچھے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے؟ جناب عباس ابن عبد المطلب کے چہرے پہ جلال آیا، ایک کونی مار کے کہا کہ بدبخت وہ حکومت نہیں رسالت ہے، بدبخت کہ وہ حکومت نہیں رسالت ہے۔ یہی غلطی ہوئی مسلمانوں سے، یا علی، یہی غلطی ہوئی مسلمانوں سے کہ حکومت کو رسالت سمجھا، رسالت کو حکومت سمجھا، جبکہ حکومت اور ہے، رسالت اور ہے۔ جو کونی ماری تھی نا، وہ جو کونی ماری تھی، میں کہتا ہوں اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا 2-4 تھپڑ بھی مار دیتا، اٹھا کے پہاڑی سے پٹک دیتا، لیکن وہ میری طرح تو تھے نہیں، وہ تو بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے صرف ایک کونی ماری اور کونی مار کے بتایا کہ قیامت تک ان کی نسلوں میں یہ بات پیغمبر رہے گی کہ جو رسالت کو مانتے ہیں وہ اور ہے، جو حکومت کو مانتے ہیں وہ اور ہے۔ یا علی، جو حکومت کو مانتے ہیں وہ اور ہیں، جو رسالت کو مانتے ہیں وہ اور ہیں۔ تو امت میں اختلاف پہلے دن سے ہوا۔ اگر پہلے دن ہی اس بات کو سمجھ لیتے کہ یہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں وہ حکومت نہیں رسالت ہے، اور رسالت کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے 5 خصوصیات خدا نے رکھی ہیں۔ توجہ فرمائیں، نتیجہ دینے لگا ہوں آپ کو۔ 5 خصوصیات پیغمبر اسلام کے اندر، نبی 5 صفات کا حامل ہوتا ہے۔ پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم علم لدنی کا مالک ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں میری طرف، نبی جو ہوتا ہے وہ عالم علم لدنی کا مالک ہوتا ہے۔ اگر اس سے کوئی سوال پوچھے تو وہ جواب دینے کی قدرت و طاقت رکھتا ہو۔ دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہادر اور دلیر بھی ہو، کہیں جنگ کا خدشہ پڑ جائے تو پیغمبر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتا ہوا نظر نہ آئے۔ تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ماں باپ کی طرف کوئی انگلی اٹھانے کی جرت و جسارت بھی نہ کر سکے۔
सके। और चौथी सिफत ये होती है कि वो शहादत का जज्बा रखता होता है, अगर अपने दीन की खातिर जान भी देनी पड़े तो पैगंबर अपनी जान से ना भागे। और पांचवी सिफत ये होती है कि वो मौजज़ा दिखाने की भी कुदरत रखता हो। ये 5 सिफात जो मैंने आपको बताई ये पैगंबर की, नबियों की पहचान ज़रूर होती हैं। अगर ये 5 सिफतें ना हो तो नबी नबी नहीं होता, और वो नबी होता है जिसके अंदर ये 5 सिफतें मौजूद हों। तो इन 5 सिफतों की बिना पर पैगंबर होता है। तो अब अगर अहले इस्लाम से ऐलान करके कह रहा हूँ कि अपनी आंखों से तासुबात की पट्टियाँ उतार कर, अपने माँ बाप की अंधी तकलीद का दामन छोड़कर आओ मेरे सुन्नी शिया भाइयों, इसी मजलिस अज़ा पे बैठ के एक अकली फैसला किए जाते हैं कि अगर पैगंबर के बाद अगर किसी को बिठाना ही है, अगर किसी को वारिस बनाना ही है, चाहे वो बनी अद्दी में से हो, चाहे वो बनी ताइम में से हो, चाहे वो बाले उमैया में से हो, चाहे वो आले अब्बासिया में से हो, चाहे वो आले उस्मानिया में से हो, चाहे वो आले मोहम्मद में से हो, पहले इन 5 मयारों के पल्ले पे पता करो कि पैगंबर की इन 5 सिफात का हामिल कौन है। अगर पूरी कायनात का सफर कर लो और दूरबीन लेकर पूरी कायनात के अंदर घूम फिर कर भी पता लगाओ, और अगर पैगंबर के इन 5 सिफात के हामिल अगर तुम्हें मिल जाए तो फिर आकर के उनको पैगंबर की मसनद पे बिठाना, और अगर नहीं मिलते तो फिर मानना पड़ेगा कि पैगंबर की इन 5 सिफात के हामिल या अली है या औलाद अली, या अली हैं या औलाद अली हैं। आप पूछेंगे बाबा कैसे, अली ही क्यों, औलाद अली ही क्यों? 5 सिफात, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सारी डिटेल आपको पेश कर सकता, मुख्तसर अंदाज से आपको सुना रहा हूं। इन 5 सिफात को अगर परखा जाए तो आलम इल्म लदूनी का वारिस तो वो बनता है जिसको हर मसला आता हो। बहादुर और दलेरी का सबूत तब मिलता है जब बहादुर और दलेर बंदा शुजात जंग के मैदान में अपने जौहर दिखाए। आला खानदान से वो ताल्लुक रखता होता है जिसकी 70 नस्लों में 70 पुश्तों में न मर्दों की तरफ कोई उंगली उठाने की जो जसारत कर सके, न औरतों की तरफ उंगली उठाने की कोई जसारत कर सके। और 5वीं सिफत शहादत का दर्जा भी रखते हो, शहादत भी देते हो, लेकिन 5वीं सिफत ये है कि वो मौजज़ा भी दिखाते हो। मैं 4 सिफतों से तो आसानी से गुजर गया, लेकिन आपकी नज़र की खातिर मैं 5वीं सिफत को ऐसे नहीं जाने दूंगा। 5वीं सिफत ये थी कि वो मौजज़ा भी दिखाने की कुदरत रखते हो। तो आलम इस्लाम से गलती ये हुई कि जिनको पैगंबर की मसनद पे बिठाया गया, आया वो मौजज़ा दिखाने की कुदरत और ताकत भी रखते थे या नहीं रखते थे? ये बात मुसलमानों की दीनियात की किताबों में हमने पढ़ी कि जब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि कल आज़ान बिलाल देगा, जब आज़ान बिलाल देगा, कल आज़ान बिलाल देगा, उसके अलावा कोई नहीं देगा, तो किन लोगों ने पैगंबर की मुखालफत में कहा कि आज़ान बिलाल नहीं देगा, आज़ान हम देंगे? या अली, किन्होंने कहा? वो काफिर तो नहीं थे मेरे बाबा, वो काफिर तो नहीं थे। काफिर अज़ाने कब देते हैं, मुशरिक कब अज़ाने देते हैं? मुसलमान थे, सोबत रसूल में बैठते थे तो कहा कि अज़ाने देंगे। फिर जो पैगंबर के मौज़िन की मुखालफत में खड़े होकर आज़ाने देते रहे। अब यहाँ पर मौर्रिखीन ने लिखा है कि 2 दिन गुजर गए, रात गुजर गई, घंटा गुजर गया। मैं इस बात को अकली तौर से नहीं मानता, इसलिए कि वक्त को तब मुअय्यन किया जाता है जब दिन हो। जब दिन ही नहीं हुआ तो पता कैसे चला कितने दिन गुजर गए? अल्लाह जाने कितने दिन गुजरते रहे। वो जो आज़ाने देते रहे, लेकिन इतने मौजज़ागर थे कि उनके कहने पर तो सूरज निकला ही नहीं। उनके कहने पर तो सूरज निकला ही नहीं। मगर जब जिसको पैगंबर ने बिठाया, जब उसने आज़ान कही तो सूरज निकल आया। तो अब समझ लो कि पैगंबर जिसको बिठा करके जाए, अगर उसकी मुखालफत करोगे तो कभी भी सूरज नहीं निकलेगा। या पैगंबर जिसको बिठा करके जाएंगे, उसकी मुखालफत अगर करोगे तो फिर कहीं नहीं जाओगे।
میں کہتا ہوں اپنے اندر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گر تم سے قطار اندر قطار ابی، یتیم و کم عمل پیغم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، نہ ہو ذوق یقین پیدا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، نہ ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ نے کہ پاک پیغمبر کے بعد پیغمبر کی مسندوں پر بڑوں سے لوگوں نے دعوے کیے بیٹھنے کے، میں اتنا دور جانے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اتنا دور جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، ایک مثال دے کر بنتی جا سکوں گا۔ آپ کے سامنے موجود ہیں مسلمانوں کے پاس اس وقت سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ایک نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین کو ماننے کی فضیلت کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اور ولایت امیر المومنین کو قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو میرے ساتھ ایک نظر ذرا لے جاتے ہیں آج ہی اسی دنیا میں سعودیہ کی گورنمنٹ پر۔ پچھلے 100 سالوں سے بیٹھے ہوئے اقتدار کے اندر بیت اللہ بھی ان کے پاس، مسلمانوں کا سب سے بڑا بیت اللہ خانہ خدا بھی ان کے پاس، روضہ رسول بھی ان کے پاس، قبر صدیق ابو بکر بھی ان کے پاس، قبر عمر فاروق اعظم بھی ان کے پاس۔ اتنا بڑا مسلمانوں کا سرمایہ ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا کی طاقتوں سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امریکہ کے سامنے اپنی گردنیں پھٹائے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے نوکر و چاکر بن کے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران ایک ایسا واحد ملک ہے کہ جس کا صدر گرامی ہلکا پھلکا چھوٹی سی قد و قامت کا مالک ہے، لیکن اگر امریکہ ایک دھمکی دیتا ہے یہ 14 دھمکیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر امریکہ ایک میزائل مارتا ہے تو یہ 14 میزائل مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کو بتا دو کہ ہم آل محمد کی ولایت کو ایسے ہی نہیں مانتے، ولایت آل محمد کے صدقے میں ہمیں دشمنان اسلام سے لڑنے کی وہ قوت بھی عطا کرتے ہیں، طاقت بھی عطا کرتے ہیں۔ دین کی تبلیغ تو 1.25 لاکھ انبیاء نے کی، لیکن دین کی حفاظت علی ابن ابی طالب نے کی۔ دین کو بچایا تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین علیہ السلام نے، جنہیں مظلوم کربلا کہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی یہ پوچھتا نا کہ من اشیاء العرب، عرب کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، جواب آتا تھا علی ابن ابی طالب۔ یہ بات رہی ہے 10 محرم عصر عاشور تک۔ اس کے بعد اگر کوئی پوچھتا نا جو من اشیاء العرب، عرب کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، جواب آتا تھا حسین ابن علی۔ عرب کا سب سے بڑا بہادر ہے حسین ابن علی۔ صبح سے جو شام تک لاشیں اٹھاتے رہے، خیمے کے سامنے ایک شامیانہ لگایا ہوا تھا، اس شامیانے کے سامنے لے آ کر ایک کے بعد ایک کر کے لاشیں لے آتے تھے، پھر رکھ دیتے تھے۔ کسی نے نواس پیغمبر کی اس وقت رونے کی آواز نہیں سنی، صرف ایک مقام پر جب شبیہ پیغمبر بیٹے نے بلایا نا ادرکنی یا بتا، بابا میرے لاشے کے اوپر پہنچیے، اٹھے حسین پر بڑی مشکل سے۔ کیوں جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا اور پوچھتے جا رہے ہیں، کسی نے دیکھا ہو میرے شبیہ پیغمبر کو، کسی نے دیکھا ہو میرے کڑیل جوان بیٹے کو؟ لاش کے قریب ہو کے 2 زانو ہو گئے، اپنے رخسار کو جوان بیٹے کے رخسار پہ رکھا اور رو رو کے فرمایا الا دنیا بعد کلافایا یا بنیا، او میرا بیٹا تیرے تو بات تو میرے سامنے اس دنیا کی اوپر خاک ہے۔ قتل اللہ قومن قتلو، کو خدا اس قوم کو قتل کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ پھر ابن سعد کی طرف خطاب کر کے فرمایا یا ابن سعد، خدا تیری نسل کو قطع کرے، میرے شبیہ پیغمبر کو خاک اور خون میں ملا دیا۔ پھر علی اکبر کے لاشے کو جو اٹھایا لے چلے شامیانے کی طرف، وہاں جا کے علی اکبر کی لاش کو رکھا جہاں حضرت قاسم کی لاش پڑی تھی۔ نواس پیغمبر 2 زانو ہو کے بیٹھے ہیں 2 لاشوں کے درمیان، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پہ رکھا ہوا، دوسرا ہاتھ جناب قاسم کی لاش پہ رکھا ہوا، اور 3 دفعہ یہ بیان کیا واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا، ہائے غربت ہائے غربت ہائے غربت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔